امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقوی زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ زاد منزل تک پہنچانے والا اور یہ پلٹنے کا کامیاب پلٹنا ہے۔ اسی کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے دعوت دی اور بہترین سننے والے نے اسے سن کر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے سنا دیا اور سننے والا بہر اندوز ہو گیا۔ اللہ کے بندو، تقوی ہی نے اللہ کے دوستوں کو منہیات سے بچایا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں جاگتے اور تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہیں، اور اس تاب و کلفت کے عوض راحت دائمی اور پیاس کے بدلے میں تسنیم و کوثر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے موت کو قریب سمجھ کر اعمال میں جلدی کی اور امیدوں کو جھٹلا کر اجل کو نگاہ میں رکھا۔ پھر یہ دنیا تو فنا اور مشقت، تغیر اور عبرت کی جگہ ہے، چنانچہ فنا کرنے کی صورت یہ ہے کہ زمانہ اپنی کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہے، جس کے تیر خطا نہیں کرتے اور نہ اس کے زخموں کا کوئی مداوا ہو سکتا ہے۔ زندہ پر موت کے، تندرست پر بیماری کے اور محفوظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رہتا ہے۔ وہ ایسا کھاؤ ہے کہ سیر نہیں ہوتا اور ایسا پینے والا ہے کہ اس کی پیاس بجھتی نہیں، اور رنج و تاب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا، گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنے نہیں پاتا، اور پھر اللہ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی ادھر منتقل کر سکتا ہے، اور اس کے تغیر کی یہ حالت ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے۔ اس طرح یہ امیدیں بر آتی ہیں اور نا امیدیں باندھنے والا ہی باقی چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس دنیا کی مسرت کی فریب کاریاں اور اس کی سیرابی کی تشنہ کامیاں کتنی ہی زیادہ ہیں، اور اس کے سائے میں دھوپ کی شرکت کتنی زیادہ ہے۔ نہ آنے والی موت کو پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ جانے والا پلٹ کر آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ! زندہ مردوں سے انہی میں مل جانے کی وجہ سے کتنا قریب ہے، اور مردہ زندوں سے تمام تعلقات کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کس قدر دور ہے۔ بے شک کوئی بدی سے برتر شے نہیں سوا اس کے عذاب کے، اور کوئی اچھائی سے اچھی چیز نہیں سوا اس کے ثواب کے۔ دنیا کی ہر چیز کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہے، مگر آخرت کی ہر شے کا دیکھنا سننے سے کہیں بڑھا چڑھا ہوا ہے۔ تم اسی سننے سے اس کی اصلی حالت کا جو مشاہدے میں آئے گی اندازہ اور خبر ہی سن کر اس غیب کی تصدیق پر ایمان لاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کمی اور آخرت کا اضافہ عقبہ کی کمی اور دنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھاٹے اٹھانے والے فائدے میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والے نقصان میں رہتے ہیں۔ جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے اور تمہارے لیے جائز کی ہیں، ان کا دامن ان چیزوں سے کہیں وسیع ہے جن سے روکا ہے، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں۔ لہذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو اور تنگنائے حرام سے نکل کر حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دے دیا گیا ہے، لہذا
जिस चीज का जिम्मा लिया जा चुका है उसकी तलाश व तलब आमाल व फराइज के बजा लाने से तुम्हारी नजरों में मुकद्दम ना होना चाहिए, मगर खुदा की कसम तुम्हारा तर्ज अमल ऐसा है कि देखने वाले को शुबा होने लगे और ऐसा मालूम हो कि रिस्क का हासिल करना तो तुम पर फर्ज है और जो वाकई तुम्हारा फरीजा है यानी वाजिबात का बजा लाना वो तुमसे साकित है। अमल की तरफ बढ़ो और मौत के अचानक आ जाने से डरो, इसलिए कि उम्र के पलट कर आने की आस नहीं लगाई जा सकती, जबकि रिस्क के पलटने की उम्मीद हो सकती है। जो रिस्क हाथ नहीं लगा कल उसकी ज्यादती की तवक्को हो सकती है और उम्मीद नहीं कि उम्र का गुजरा हुआ कल आज पलट आएगा। उम्मीद तो आने वाले की हो सकती है और जो गुजर जाए उससे तो मायूसी ही है। अल्लाह से डरो जितना इससे डरने का हक है, और जब मौत आए तो तुमको बहर सूरत मुसलमान होना चाहिए।